السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ چوراہوں پر بہنوں کو ایکسپوز کر کے تم صحیح کر رہے ہو؟ بھگوا لو ٹریپ کے خلاف جگہ جگہ جو پوسٹر اور فلیکس اور ہورڈنگز لگائے جا رہے ہیں اور اس میں مسلم بہن بیٹی کے ہاتھ میں فون دکھا کر اسے ایکسپوز کیا جا رہا ہے، ہم اس فلیکس اور پوسٹر کو سپورٹ نہیں کرتے اور ہماری نظر میں یہ کام درست نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ بہنوں کو نصیحت کے لحاظ سے درست نہیں ہے کہ انہیں چوراہوں پر ایکسپوز کیا جائے۔ اور اس فلیکس اور ہورڈنگ سے دنیا کو کیا پیغام جا رہا؟ کبھی دماغ پر زور ڈال کر سوچا؟ دنیا یہی سوچے گی کہ مسلمانوں کی بہن بیٹیاں کیسی ہوتی ہیں، لیکن فقیر آج بھی ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہے کہ جتنی غیرت مند مسلمانوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جتنی باحیا مسلمانوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، جتنی عزت دار مسلمانوں کی بیٹیاں ہوتی ہیں، اتنی غیرت مند کسی قوم کی بیٹیاں نہیں ہوتی۔ مسلمانوں کی بیٹیاں حیا والی ہوتی ہیں۔ آج یہ الگ بات ہے، ایک گروہ ہماری بہنوں پر سازش کے تحت ظلم کر رہا ہے، لیکن کوئی کتنی کوشش کر لے، آج بھی اور رہتی دنیا تک ہمارے معاشرے سے کبھی اچھے کردار کی حامل ماں بہن اور بیٹیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ آج پریکٹیکلی بھی سوچو، گلی محلے چوراہوں پر مسلم بہنوں کو ایکسپوز کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب کسی عزت دار پردہ نشیں اور حیادار بہن کی چوراہوں پر لگے ہورڈنگز اور بینر پر اور فلیکس پر نظر پڑتی ہوگی تو اس کے دل پر کیا بیتتی ہوگی؟ کبھی سوچا کہ اس کے پاؤں کتنے بوجھل ہوتے ہوں گے؟ کیا تمہارا احساس مر چکا ہے؟ مرد حضرات اور خاص طور سے نوجوان، وہ کام کرو جو کرنے کے کام ہیں، بے ڈھنگے کاموں سے باز رہو۔ ایسے کاموں سے بات بنتی نہیں بلکہ بات اور بگڑ جاتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کام نہیں کر رہے، بلکہ آپ اچھا کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ صحیح معنوں میں یہ ہارے ہوئے مردوں کے کام ہیں جو اپنی پوری قوم کی بیٹیوں کو چوراہوں پر ایکسپوز کر رہے ہیں۔ ان سے محنت نہیں ہوتی، یہ 10 منٹ میں رزلٹ چاہتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو ان کی طبیعت میں آتا ہے، چاہے اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ مہذب قوموں کے نصیحت کرنے کے انداز بھی مہذب ہوتے ہیں، اصول اور ضابطے ہوتے ہیں۔ نصیحت بھی اگر اصولوں کے ساتھ ہو تب رنگ لاتی ہے۔ بے ڈھنگی نصیحتیں کچھ نہیں کرتی، بس چوٹ پہنچاتی ہیں دل کو۔ کچھ کرنے والے کام ہیں جو عقل مندوں نے بتائے ہیں، جن کا ایکسپیرینس ہے، آبزرویشن رہی لوگوں کی۔ 0.0001% لوگ بھی نہیں کریں گے، مگر بتائے دیتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ پائے کہ جب مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزت داؤ پر لگی تھی تو کیا اس پوری قوم میں اذان دینے والے لوگ موجود نہیں تھے؟ تو کرنے والے کون سے کام ہیں؟ سنو اور خوب غور سے سنو۔ درس قرآن کی محفلیں بہنوں کے لیے سجائی جائیں اور اس کا ارینجمنٹ بہنوں کے لیے نوجوانوں کی ایک ٹیم کرے جو ہر جگہ بنی ہونی چاہیے۔ مسجدوں کے ممبر سے فتنہ ارتداد سے قوم کو آگاہ کرنا چاہیے۔ وہ بہنیں جو کانفیڈینس رکھتی ہیں اور ان کے دلوں کو اللہ نے سنبھال رکھا ہے، وہ اپنی ان بہنوں اور فرینڈز کے لیے جو اس فتنے میں گرفتار ہیں، ان پر انفرادی طور پر کام کریں۔ نوجوان پہلے خود سدھریں، تبھی کچھ بہنوں کو بولیں۔ اگر ہر بہن تک بات نہیں پہنچ سکتی تو اس تک ارتداد کے فتنے اور انجام کے تعلق سے اچھا اپ ڈیٹڈ کنٹینٹس بکس اور آرٹیکلز کی شکل میں ان تک پہنچایا جائے۔ ارتداد کی روک تھام کی شروعات ہمیں اپنے گھر سے ہی کرنی ہوگی۔ اپنی بہن بیٹیوں بچیوں کو بچپنے سے ہی ان کو پردے کی عادت ڈالو، ان کو پردے میں رہنا سکھاؤ، اچھے چال چلن بتاؤ، اچھے طور طریقے بتاؤ، کس طرح سے بات کرنا چاہیے اس طرح سے بتاؤ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتیں سکھاؤ، دین اسلام پڑھاؤ، صحیح معنی میں ان کو مسلمان بناؤ۔ جب یہ سب ہم اپنے گھر سے شروع کریں گے، اس کے بعد ہم اپنے گلی میں نکلیں، اپنے محلے میں نکلیں، پھر اس کے بعد شہر شہر اور پھر پورے ملک میں انشاءاللہ پھر ایک ایسا انقلاب آئے گا، ہمارا معاشرہ
بالکل پوری طرح سے ان بیماریوں سے پاک و صاف ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ اگر یہی ہماری کوشش رہی اور یہی کوشش آگے بڑھتی رہی، ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارے معاشرے سے یہ ارتداد کی بیماری ختم ہو جائے گی اور ہماری بہن بیٹیوں کی عزت تار تار ہونے سے بچ جائے گی اور ہماری بہن بیٹیوں کی حفاظت پوری طرح سے ہو جائے گی۔ نوٹ، یہ ہماری اپنی ذاتی رائے ہے، ممکن ہے ہماری بات سے بہت سے لوگ اتفاق نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے پاس ہم سے کہیں بہتر آئیڈیاز ہوں، لیکن ضرورت ہے ان آئیڈیاز کو زمین پر لانے کی، اچھے آئیڈیاز کے ساتھ عملی میدان میں اترنے کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات آپ کی کچھ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔